Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس سیکنڈ فرسٹ سیمسٹر کا ایگزامینیشن ہے، مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی، پیپر سیکنڈ، جماعت دہم، فرسٹ ٹرم سالوڈ پیپر کوشچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ فرسٹ ٹرم سالوڈ کوشچن پیپر کوشچن آنسر سائنس سیکنڈ 10th اسٹینڈرڈ۔ سوال نمبر 1 کا اے ہے، دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا نمبر لکھیے۔ اب دیکھیے نیچے متبادل دیے گئے ہیں: سندربن، برقی مقناطیسی امالہ، غیر جنسی تولید، جین اور پائرویٹ۔ پہلا سوال ہے، پروٹین کی تعلیف ڈیش کے ذریعے ہوتی ہے؟ اس حقیقت کی دریافت جارج ہڈل اور ایڈورڈ ٹیم نامی دو سائنسدانوں نے نہیں کیا ہے۔ اس کا جواب ہے جین۔ دوسرا ہے، شکر پاشیدگی کے آخری مرحلے میں ڈیش سالمات حاصل ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے پائروویٹ۔ تیسرا ہے، ڈیش تولید میں خلیوں کے ملاپ کے بغیر تولید ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے غیر جنسی۔ چوتھا ہے، مغربی بنگال میں واقع ڈیش تحفظ گاہ شیروں کے لیے محفوظ ہے؟ اس کا جواب ہے سندربن۔ پانچواں ہے، مائیکل فیراڈے نے ڈیش کے اصول کی دریافت کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے برقی مقناطیسی امالہ۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، ذیل کے سوالات حل کیجئے۔ پہلا ہے، نیوکلیائی انشقاق سے حاصل ہونے والی توانائی ماحول دوست ہوتی ہے؟ صحیح ہے یا غلط وجہ کے ساتھ لکھیے۔ دوسرا، جوڑیاں مکمل کیجئے۔ غیر متعین نسلیں، شیکرو گلہری، حساس نسلیں ڈیش۔ تیسرا ہے، تعریف لکھیے، ساخ گل یا بار آوری۔ چوتھا ہے، خلوی سطح تنفس میں حصہ لینے والے دو کوانزائم کے نام لکھیے۔ پانچواں، متفرق جز علیحدہ کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا ہے غلط۔ نیوکلیائی انشقاق سے حاصل ہونے والی توانائی غیر ماحول دوست ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے اثرات تباہ کن ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے بارآوری فرٹیلائزیشن، جس عمل میں نر اور مادہ کے اکھیرے ہیپلائڈ زواجوں کے ملاپ سے ایک دگنا ڈائپلائڈ جفتہ زائگوٹ تیار ہوتا ہے، اسے بارآوری کہتے ہیں۔ تیسرا ہے، خلوی تنفس کے عمل میں حصہ لینے والے دو کوانزائم NADH2 نکوٹینامائڈا ڈائی نیوکلیوٹائڈ اور FADH2 فلاوین ایڈینائن ڈائی نیوکلیوٹائڈ، یہ دو ایسے کوانزائم ہیں جو خلوی تنفس کے عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ چوتھا ہے، انسانی ہاتھ، جھینگر، کانپر، بلی کا اگلا پیر، ویل مچھلی کا زامفہ۔ اب دیکھیے ان کے جو متفرق جز ہے وہ پہچاننا ہے۔ اس کا جواب ہے جھینگر کا پر۔ دیگر تمام ارتقاء کے لیے تشریحی ثبوت ہیں۔ سوال نمبر 2 کا اے ہے، سائنسی وجوہات لکھیے۔ پہلا ہے، پیریپیٹس کو حلقہ دار دودوں اور جوڑدار پیر والے جانور کے درمیان رابطے کی یا درمیانی کڑی کہا جاتا ہے۔ دوسرا، کبھی کبھی بعض اعلیٰ نباتات اور حیوانات بھی غیر آکسیجنی تنفس کا عمل انجام دیتے ہیں۔ تیسرا ہے، ماں باپ کی خصوصیات ان کے بچوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، پیریپیٹس ایک چھوٹا سا جانور ہے جو آئلہ حلقے دار دودے اور آئلہ آرتھر وپوڈا جوڑدار پیر والے جانور دونوں کی خصوصیات کا اظہار کرتا ہے۔ حلقہ دار دودوں کے طرح اس کے جسم میں حلقے، پتلی نرم بیرونی جلد اور نصف پیر پیراپوڈیا موجود ہوتے ہیں۔ یہ حلقے دار دودوں کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہے۔ تیسرا، اسی طرح اس میں تنفسی نالیاں اور کھلا دوران خون کا نظام ہوتا ہے، جو کہ جوڑدار پیر والے حیوانات کی خاص خصوصیات میں شامل ہے۔ چونکہ پیریپیٹس ان دونوں آئلوں کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اسے حلقے دار دودوں اور آرتھروپوڈا کے درمیان رابطے کی یا درمیانی کڑی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔
کبھی کبھی بعض اعلیٰ نباتات اور حیوانات بھی غیر آکسیجنی تنفس کا عمل انجام دیتے ہیں۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، جب اطراف کے ماحول میں آکسیجن کی مقدار میں تخفیف ہو جاتی ہے تب آکسیجنی تنفس کو انجام دینے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس حالت میں اپنی بقا کو قائم رکھنے کے لیے اعلیٰ نباتات غیر آکسیجنی تنفس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ چند جانوروں کی نسیجیں آکسیجن کی کمی ہونے پر غیر آکسیجنی تنفس کے فعل کو انجام دینے لگتی ہیں۔ ماں باپ کی چند خصوصیات ان کے بچوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، نر اور مادہ زواجوں کے ذریعے والدین کے جین اور ان کی اولاد تک منتقل ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ جین توارثی خصوصیات کی ترسیل کرتے ہیں۔ تیسرا، چونکہ ان کی ترسیل والدین سے ان کی اولاد تک ہوتی ہے، اس لیے بچے کافی حد تک اپنے والدین سے مشابہ دکھائی دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، ذیل کے سوالات حل کیجئے۔ کوئی تین۔ پہلا ہے، مناسب شکل کی مدد سے پھول کی ساخت کی وضاحت کیجئے۔ دوسرا، یک قلوی جاندار میں غیر جنسی تولید کے طریقے بیان کیجئے۔ تیسرا، توانائی کی بچت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ چوتھا، شمسی حرارتی بجلی گھر میں توانائی کی منتقلی کا صاف نامزد خاکہ بنائیے۔ پانچواں، متبادل ماں سروگیٹ مدر جدید ٹیکنیک سے متعلق لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، پھول کی ساخت۔ یہ یہاں پر مختلف حصوں کو ظاہر کرنے والے پھول کی طولی تراش دکھائی گئی ہے۔ پہلا نقطہ ہے، پھول نباتات میں جنسی تولیدی عمل کی ایک افعالی اکائی ہے۔ ایک مثالی پھول میں 4 حلقے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 لازمی اور 2 معاون حلقے یا گھیرے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے، پیالہ گل اور تاج گل معاون گھیرے ہیں، ان کا کام پھول کے اندرونی حصوں کی حفاظت کرنا ہے۔ تیسرا، پیالہ گل کے اجزاء کو انکھڑی کہتے ہیں، یہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، یہ اندرونی حلقوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چوتھا نقطہ ہے، تاج گل کے اجزاء کو پنکھڑیاں کہتے ہیں، یہ مختلف رنگ کی ہوتی ہیں۔ پانچواں ہے، نر کوٹ اور مادہ کوٹ لازمی گھیرے ہیں کیونکہ یہ تولیدی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ چھٹا ہے، نر کوٹ پھول کا تولیدی عضو ہے جو زرد ریشوں یعنی اسٹیمن پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر زرد ریشے میں ایک زرتار یعنی فلامنٹ ہوتا ہے جس کے سرے پر بذرہ موجود ہوتا ہے۔ بذرہ میں 4 جوف ہوتے ہیں، ان جوفوں میں تخلیلی تقسیم کے ذریعے بذرے تیار ہوتے ہیں۔ سازگار موافق حالات میں بذرہ پھٹ جاتا ہے اور بذرے خارج ہوتے ہیں۔ ساتواں نقطہ ہے، مادہ کوٹ پھول کا مادہ تولیدی عضو ہے، اس کا ہر حصہ ثمر برگ یا موصلی کارپل کہلاتا ہے۔ یہ ثمر برگ متحدہ یا علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ہر مادہ کوٹ کے نچلے حصے پر بیضہ دان پایا جاتا ہے جہاں سے ایک کھوکھلی نلی نائے گل اسٹائل نکلتی ہے۔ نائے گل کے سرے پر کلغی ہوتی ہے۔ بیضہ دان میں ایک یا کئی بیضے ہوتے ہیں۔ آٹھواں نقطہ ہے، 2 جنسی پھول بائی سیکشول میں نر کوٹ اور مادہ کوٹ ایک ہی پھول میں موجود ہوتے ہیں، مثلاً جاسندی کا پھول۔ 9واں نقطہ ہے، یک جنسی پھول میں نر کوٹ نر پھول میں، مادہ کوٹ مادہ پھول میں موجود ہوتے ہیں، مثلاً پپیتے کے پھول۔ یک قلوی جانداروں میں غیر جنسی تولید کے عمل کو سمجھائیے۔ اس کا جواب ہے، یہ ہے امیبا میں سادہ تقسیم دوئی کی شکل۔ ایسی کل 3 قسمیں ہیں۔ دوسرا ہے، یہ افقی تقسیم دوئی، یہ پیرامیشیم میں ہوتا ہے، یعنی پہلے مورس پیرامیشیم، پھر کلا مرکزی کی تقسیم، بیرونی غذائی نالی کی تقسیم، 2 دختر خلیات، نوزائیدہ پیرامیشیم۔ اس کے بعد ہے یہ عمودی تقسیم دوئی یوگلینا۔ اب یہاں پر مرکزے سے دختر مرکزے اور اس کے بعد میں عمودی تقسیم دوئی اور دختر یوگلینا۔ یک قلوی جاندار میں غیر جنسی تولید کے طریقے مختلف ہیں۔ تقسیم دوئی یعنی بائنری فیشن، اس قسم کی تولید میں مورس خلیہ 2 مساوی حصوں میں تقسیم ہو کر 2 نئے مماثل دختر خلیات تیار کرتا ہے۔ یہ تقسیم مساوی یعنی مائٹوسس
یا غیر مساوی مائٹوسس طریقے سے انجام پاتی ہے۔ جب حالات یا ماحول موافق ہوتا ہے اور جاندار کو کافی مقدار میں غذا کی فراہمی ہوتی ہے، تب امیبا میں تقسیم دوئی کا عمل ہوتا ہے۔ غیر واضح مرکزہ بردار ابتدائی جاندار اور واضح مرکزہ بردار خلوی حیوان سے جیسے مائٹوکونڈریا اور سبز معائنہ میں تقسیم دوئی کا عمل ہوتا ہے۔ تقسیم کے محور کی بنا پر تقسیم دوئی کی ذیلی قسمیں درج ذیل ہیں۔ سادہ تقسیم دوئی تقسیمی محور کی مستوی مخصوص نہیں ہوتی، مثلا امیبا، جس میں مستقل ساخت نہ ہونے سے یہ تقسیم کسی بھی سمت میں ہو سکتی ہے۔ افقی تقسیم دوئی تقسیم کی مستوی افقی سطح میں ہوتی ہے جیسے پیرامیشیم میں۔ عمودی تقسیم دوئی تقسیم کی مستوی عمودی سمت میں ہوتی ہے جیسے یوگلینا میں۔ کثیر تقسیم یعنی ملٹیپل فشن کثیر تقسیم کا عمل یہ امیبا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ ناسازگار حالات میں جب غذا کی فراہمی نہ ہو، اس وقت امیبا کثیر تقسیم کے ذریعے تولید کا عمل انجام دیتا ہے۔ امیبا کروی شکل اختیار کر کے خلوی دیوار کے گرد محفوظ غلاف تیار کر لیتا ہے، جیسے کیسا یعنی سسٹ کہتے ہیں۔ کیسا کے اندر مرکزہ میں کئی مرتبہ مساوی تقسیم ہوتی ہے، اس کے بعد خلیہ مائع کی تقسیم ہوتی ہے۔ کیسا میں بے شمار چھوٹے امیبا تیار ہوتے ہیں۔ ناسازگار حالات کی موجودگی تک یہ کیسا میں رہتے ہیں۔ سازگار یا موافق حالات میں آنے پر کیسا ٹوٹ جاتا ہے اور کئی نوزائیدہ امیبا باہر آ جاتے ہیں۔ ہے ایسٹ میں کلیاؤ بڈنگ ان ایسٹ۔ اب اس کی شکل دکھائی گئی ہے۔ ایسٹ نامی پھپھوند میں کلیاؤ کے ذریعے غیر جنسی تولید ہوتی ہے۔ ایسٹ کا خلیہ مساوی خلوی تقسیم سے 2 دختر مرکزیں تیار کرتا ہے۔ اس خلیے کو مورس خلیہ کہتے ہیں۔ مورس خلیے کی دیوار میں چھوٹا ابھار ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دختر مرکزہ اس ابھار میں داخل ہوتا ہے۔ اس ابھار یا غنچے کی مناسب نشو و نما کے بعد یہ اپنے مورس خلیے سے علیحدہ ہو کر آزادانہ ایسٹ خلیے کے طور پر نشو و نما پاتا ہے۔ توانائی کی بچت وقت کی اہم ضرورت۔ اس کا جواب ہے جدید تہذیب میں ٹیکنالوجی اور انسانی ترقی ناگزیر ہے۔ ان دونوں اعمال کے لیے توانائی کی مسلسل اور مختلف شکلوں میں ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی دیگر بنیادی ضروریات کی طرح توانائی بھی اس کی ضرورت میں شامل ہو گئی ہے۔ مختلف شکلوں میں توانائی حاصل کرنے کے لیے توانائی کے مختلف ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارت میں زیادہ تر توانائی حرارتی توانائی مراکز سے حاصل کی جاتی ہے۔ توانائی پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایندھن استعمال کیے جاتے ہیں۔ رکازی ایندھن اور کوئلے کے ذخائر محدود ہیں۔ بڑے پیمانے پر ان ایندھنوں کے استعمال سے ان کے زیر زمین ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ رکازی ایندھنوں کے استعمال سے آلودگی اور آب و ہوا میں تبدیلی جیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جوہری توانائی بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ سبز توانائی کے حصول کے لیے بڑے پیمانے پر تحقیقی کام ہو رہا ہے، لیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کو ہمیشہ زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو توانائی کی بچت کرنا چاہیے، لہذا توانائی کی بچت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شمسی حرارتی بجلی گھر کا خاکہ۔ اب دیکھیے یہاں پر شمسی توانائی، گرم پانی کا بہاؤ، عکس، جاذب، بھاپ، شمسی توانائی، شمسی پینل، بھاپ، ٹربائن، تکثیفی آلہ، پمپ، کولنگ ٹاور اور شمسی حرارتی بجلی گھر کا پاور گرڈ وغیرہ۔ اگلا سوال ہے متبادل ماں یعنی سروگیٹ مدر۔ عورتوں کے رحم میں جنین کی تنصیب کاری سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو کسی دوسری عورت کی مدد سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی عورت کو متبادل ماں کہتے ہیں۔ اس طریقے میں حقیقی ماں کے بیضہ دان سے بیض خلیہ حاصل کر کے امتحانی نلی میں رکھا جاتا ہے، پھر شوہر کے منویہ سے ملاپ کر کے اس کی بارآوری کی جاتی ہے، پھر تیار ہونے والے جنین کو متبادل ماں کے رحم میں نصب کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، ذیل کے سوالات حل کیجیے۔ کوئی 5
پہلا ہے نباتات میں غیر جنسی تولید کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا بشنوئی سماج کی چپکو تحریک، اس پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تیسرا آبی، برقی توانائی، شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کو تجدیدی توانائی کہتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے نباتات میں غیر جنسی تولید، یہ اس کی مثالیں ہیں آلو، پان پھٹی اور شکرقند۔ نباتاتی افزائش نسل، پہلا نقطہ ہے نباتات میں ان کے نباتی اجزاء کے ذریعے ہونے والی غیر جنسی تولید کو نباتی افزائش نسل کہتے ہیں۔ دوسرا یہ تولید جڑ، تنا، پتے اور کلی جیسے نباتاتی اجزاء کے ذریعے ہوتی ہے۔ تیسرا گاجر، مولی، شکرقند ترمیم شدہ جڑیں ہیں جو نباتی افزائش کا فعل انجام دیتی ہے۔ چوتھا ہے آلو، سورن اور دیگر بسلیوں میں آنکھ نما کلیوں سے افزائش ہوتی ہے، یہ آنکھیں بسلی تنے پر ہوتی ہے۔ پانچواں گنا، گھاس جیسے نباتات میں تنے کے گروہ پر موجود گانٹھوں کے ذریعے نباتی افزائش نسل ہوتی ہے۔ چھٹا، پان پھٹی کے پتے کے دندانے دار حاشیے میں کلیاں موجود ہوتی ہیں، ان کلیوں کی مدد سے پان پھٹی میں افزائش نسل ہوتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے بھارت کی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور کے جنوب مشرق میں کھیجرلی نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے اطراف میں کھیجری نام کے درختوں کی بہتات ہے، اس لیے گاؤں کا نام کھیجرلی پڑ گیا۔ ضلع جودھ پور میں بشنوئی سماج کے لوگ کافی تعداد میں آباد ہیں۔ درج کی گئی تاریخ کے مطابق کھیجرلی نامی گاؤں میں چپکو تحریک کا پہلا واقعہ 1730 AD میں پیش آیا۔ اس گاؤں میں امرتا دیوی کی رہنمائی میں 363 بشنوئیوں نے کھیجری نامی درختوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بشنوئی سماج ان درختوں کو مقدس مانتا ہے۔ 1730 AD میں بھادرا ستمبر ماہ کی 10ویں تاریخ کی ایک روشن دوپہر کو امرتا دیوی نے اپنی تینوں بیٹیوں آسو، رتنی اور بھاگو بائی کے ہمراہ بادشاہ کے آدمیوں کے سامنے درختوں سے اپنے آپ کو لپیٹ کر احتجاج کیا، کیونکہ بادشاہ کے ملازمین کھیجری کے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بادشاہ کو اپنے محل کی تعمیر کے لیے چونا بھوننے کے لیے ایندھن کی ضرورت تھی۔ اپنے اس اقدام سے باز رہنے کے لیے بادشاہ کے ملازمین نے امرتا دیوی کو رشوت کی بھی پیشکش کی، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا اور کہا اگر ایک درخت کو سر کی قیمت پر بچایا جائے تو میں اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بادشاہ کے ملازمین نے کلہاڑی سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کی تینوں بیٹیوں نے کئی درختوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ دوسرے کا جواب ہے آبی، برقی توانائی، شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی بالترتیب بہتے پانی، سورج کی شعاعوں اور بہتی ہوا سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا ہے ان کے حاصل ہونے کے ذرائع، یعنی آبی ذخائر، سورج اور ہوا کبھی نہ ختم ہونے والے محفوظ ذرائع ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تیسرا اس کے برخلاف کوئلہ اور رکازی ایندھن جیسے توانائی کے روایتی ذرائع کے ذخائر محدود ہے۔ چوتھا ان کے دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا اور مستقبل میں ان کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ پانچواں ہے آبی، برقی توانائی، شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی پھر سے دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے ان کی تجدیدی ذرائع کہتے ہیں۔ چوتھا ہے رکازی ایندھنوں سے حاصل ہونے والی توانائی سبز توانائی نہیں ہے۔ پانچواں کریب چکر کی وضاحت کیجیے۔ چھٹا زوجین کو لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یہ زوجین میں سے شوہر پر منحصر ہوتا ہے۔ مناسب وجہ کے ساتھ بیان کیجیے کہ یہ بیان صحیح ہے یا غلط۔ ساتواں حیاتی تنوع پر مختصر نوٹ لکھیے۔ چوتھے کا جواب ہے رکازی ایندھن جیسے کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل یا قدرتی گیس آلودگی پیدا کرنے والے ایندھن ہیں۔ ان کے احتراق سے زہریلی گیسز اور کاربن کے مہین ذرات کا اخراج ہوتا ہے۔ اس طرح رکازی ایندھنوں سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ ان ایندھنوں کے نامکمل احتراق سے کاربن مونو آکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس گیس سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ رکازی ایندھنوں کے جلنے پر ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اضافے سے کروی افزائش حرارت کا اظہار ہوتا ہے۔ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ سے تیزابی بارش ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔
रकाजी ईंधन के एहतराक से पैदा होने वाले कार्बन के महीन ज़र्रात से तनफुसी बीमारियां मसलन दमा वगैरह पैदा होती है। मजमूई तौर पर तमाम रकाजी ईंधनों से हवा आलूदा होती है। अलावाजी रकाजी ईंधन तवानाई पैदा करने का गैर तजदीदी ज़रिया है और इनके ज़खायर ज़मीन में महदूद है। इनकी तलाश के लिए ज़मीन को काफ़ी गहराई तक खोदा जाता है, जिसके सबब माहौलियाती मसाइल पैदा होते हैं। सब्ज़ तवानाई महफूज, काबिल तजदीद और कसीर मकदार में दस्तयाब होती है। इसकी वजह से किसी किस्म के माहौलियाती मसाइल पैदा नहीं होते और सबसे बड़ी बात यह है कि आलूदगी बिल्कुल पैदा नहीं होती। बस रकाजी ईंधनों से हासिल होने वाली तवानाई सब्ज़ तवानाई नहीं है। क्रैब चक्कर, ये पांचवा सवाल है। क्रैब चक्कर की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, सर हैंस क्रैब ने इस चक्कर को पेश किया था, इसलिए इस चक्कर को क्रैब चक्कर कहा जाता है। इसे ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड चक्कर या साइट्रिक एसिड चक्कर भी कहा जाता है। दूसरा है, एसिटिल कोएंजाइम ए का साल्मा खलिया माया में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है। तीसरा, वो वहाँ क्रैब चक्कर में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेते हैं। चौथा, इन तामुलात में एसिटिल कोएंजाइम ए के सालमात में मौजूद एसिटल के हिस्से की मुकम्मल तकसीद हो जाती है। पांचवा है, इसके पास ATP, NADH2, H2O, CO2 और ATP के सालमात हासिल होते हैं। अब देखिए, ये क्रैब चक्कर यहाँ पर बयान किया गया है। एसिटोकोएंजाइम ए प्लस ऑक्सोलो एसीटेट, एक कार्बन जौहर खो देना, कार्बन जौहर को खो देना, और ये मुकम्मल चक्कर यहाँ बयान किया गया है। छठे का जवाब है, माँ और बाप में जो अमल होता है उसमें बेटा या बेटी कैसा पैदा होती है। जैसे कि बाप के 22X और 22Y होते हैं, माँ के सिर्फ 22X होते हैं। तो बाप और माँ के अगर 22X मिल जाए तो बेटा होगा, बाप के 22Y और माँ के 22X मिल जाए तो बेटी होगी। पहला नुक्ता है, ज़ौजान को लड़का पैदा होगा या लड़की, ये ज़ौजान में से शौहर पर मुनासिर होता है, ये बयान सही है। दूसरा, मंदरजा बाला शक्ल से साफ ज़ाहिर होता है कि बाप दो किस्म के मनवी पैदा करता है। एक मनवी में X क्रोमोसोम जबकि दूसरे मनवी में Y क्रोमोसोम मौजूद होता है। माँ के तमाम बैज़ों में सिर्फ X क्रोमोसोम ही मौजूद होते हैं। बस मनविया जो बैज़े को बारावर करता है वो पैदा होने वाले नवमौलूद की जिन्स का तयन करता है। तीसरा नुक्ता है, अगर X क्रोमोसोम का हामिल मनविया बैज़ा को बारावर करता है तो लड़की पैदा होती है, और जब Y क्रोमोसोम का हामिल मनविया बैज़े को बारावर करता है तो लड़का पैदा होता है। चौथा है, बस इंसानों में बच्चे की जिन्स का तयन बाप या नर के ज़िम्मे होता है। अगले सवाल का जवाब है, किसी मखसूस इलाक़े में क़याम करने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के ग्रुह को हयाती तनू से ताबीर किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के माहौली निज़ामों में रहने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की वजह से इस इलाक़े को जानवरों की दौलत हासिल होती है, यही हयाती तनू है। कुदरत में हयाती तनू 3 हिस्सों पर नज़र आता है, यानी जीनी तनू, ग्रोही तनू और माहौली निज़ाम में तनू। एक जमात के जानदारों के यकसा नू में जीनियाती तग़य्युर की वजह से हयाती तनू दिखाई देता है। जानदारों के बेशुमार ग्रुह में हयाती तनू नज़र आता है। इसी तरह किसी इलाक़े के माहौली निज़ाम में भी हयाती तनू होता है। इंसानी तरक्याती मंसूबों की वजह से हयाती तनू को शदीद ख़तरा लाहक हो गया है। ख़तरे से दो चार और गायब होने वाले हयाती तनू की बरकरारी के लिए मखसूस इक़दामात किए जा रहे हैं। जानदारों की मखसूस तहफ़्फ़ुज़ गाहें, नेशनल पार्क, हयाती तनू के हसास इलाक़े वग़ैरह क़ायम करके हयाती तनू को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। आठवां है, नामुकम्मल रवा खाका मुकम्मल कीजिए। माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा, कुदरती अज्जा, इंसान से बनाए हुए अज्जा।
ماحول پر اثر انداز ہونے والے اجزاء قدرتی اجزاء اور انسان کے بنائے ہوئے اجزاء اس کا پہلے کا جواب ہے قدرتی اجزاء زلزلہ، آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، سیلاب، بادل پھٹنا، جنگل کی آگ، قحط سالی وغیرہ۔ انسان کے بنائے ہوئے اجزاء جنگلات کی کٹائی، ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، شہری آنے کا عمل، صنعتی آنے کا عمل، شاہراہیں، پل، عمارتیں بند وغیرہ کی تعمیر، دہشت گردی۔ سوال نمبر 4 کا مفصل جواب لکھنا ہے۔ جسم کی نشو و نما اور پرورش کے لیے تمام حیاتی افعال کس طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ دوسرا، غور کیجیے اور جواب لکھیے۔ ماحول میں میرا کردار نگہداشت، حفاظت، پابندی پیدا کرنا۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے جانداروں کے جسم میں مختلف نظام ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ انسانی جسم میں توازن و اعتدال رکھنے کا رجحان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ دوسرا، انہضامی نظام، تنفسی نظام، دوران خون کا نظام، استخراجی نظام، عصبی نظام، جسم کے تمام بیرونی اور اندرونی اعضاء آزادانہ طور پر لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھتے ہوئے اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ تیسرا ہے، دل کی پمپنگ کی وجہ سے دوران خون کے ساتھ تمام ہضم اور جذب شدہ غذائی اجزاء کو جسم کے تمام خلیات تک ارسال کیا جاتا ہے۔ بیک وقت پھیپھڑوں میں گیسوں کے تبادلے کے دوران جذب ہونے والی آکسیجن کو خون کے سرخ ذرات کے ذریعے جسم کے ہر خلیے تک پہنچایا جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، ہر خلیے میں مائٹوکونڈریا توانائییں غذائی اجزاء کی تکسید کر کے ان تمام افعال کو رواں رکھنے کے لیے توانائی پیدا کرتے ہیں۔ پانچواں، جسم کے تمام افعال پر قابو رکھنے کی ذمہ داری عصبی نظام پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک جاندار کی زندگی برقرار رہتی ہے اور اس کے جسم کی نشو و نما اور پرورش ہوتی ہے۔ ماحول میں میرا کردار نگہداشت، دستیاب وسائل کو سنبھال کر رکھنا، قابو، نقصان روکنا، نقصان دہ عمل کو روکنا۔ تیسرا ہے ذہنیت بدلنا۔ تیسرا ہے پیدا کرنا۔ پہلا نقطہ ہے ماحول میں نقصان اٹھانے والی چیزوں کو دوبارہ زندگی دینا۔ دوسرا، تعمیر نو کی کوشش کرنا۔ اس کا جواب ہے ماحول میں میرا کردار حفاظت، جو بچا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ دوسرا، مزید نقصان کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر۔ تیسرا، نامعلوم علاقے کا تحفظ۔ اب اس میں دوسرا ہے پابندی، ممکنہ نقصان کو روکنا، نئی سرگرمی پروگرام بنانا۔ تیسرا ہے ماحول کے لیے نقصان دہ اجزاء پر پابندی۔ ماحول میں میرا کردار، اس کا تیسرا نقطہ ہے پیدا کرنا۔ پہلا ہے اس میں سے تعلیم، دوسرا رہنمائی، تیسرا بیداری، چوتھا تخلید، پانچواں تنظیم، چھٹا عملی طور پر شرکت کرنا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔